جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر، اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. آپ دیکھیں آج یہ مانے کہ میں آپ سے بازی لے گیا. آپ سڑکوں پہ رستے بند روٹس کی وجہ سے آپ میڈیا سینٹر پہنچنے میں بہت ذلیل ہو مکمل طور پہ ناکام رہے، اور پھر آپ نے ہتھیار پھینکے اور واپسی کا رخ اختیار کیا. بٹ میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے وہاں سارا دن گزارا. نو ڈاؤٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، بہت اچھی فیسلٹی تھی میڈیا کے لیے اور کامیابی سے انعقاد ہو چکا. میرے خیال میں تمام ڈیلیگیٹس واپس جا چکے ہیں جنہوں نے ایس سی او میں شرکت کی تھی. سو یہ گڈ ہے، پاکستان نے اچھا ایک کریڈٹ رہے گا پاکستان کے لیے. اب جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، آف کورس بہت ساری باتیں ایس سی او کو لے کے، لیکن جو میرے لیے سوال ہے بنیادی، کل آپ نے ایک تاثر دیا تھا کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر جے شنکر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان ملاقات کوئی اس میں بڑے بریک تھرو کا تاثر نہیں ہو سکتا. مطلب تاثر یہ دیا کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہے. یہ کل آپ نے تاثر دیا. آج میڈیا سینٹر میں سارا دن گزارتے ہوئے جو ہمارے کولیگز ہی ہوئے، ہندوستان کے جو صحافی دوست وہاں پہ موجود تھے، کافی سب سے تقریباً انٹریکشن ہوا جو وہاں پہ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ تھے پاکستان کے اور وہ پچھلی ایس سی او کانفرنس جو گوا میں اٹینڈ کرنے گئے تھے، تو وہاں جو ایک سرد مہری رہی یا کوئی مثبت نہ نظر آ سکی چیزیں، اس کے مقابلے میں اسلام آباد میں جے شنکر اور پاکستان کے وزیر اعظم اور اس وزیر خارجہ بھی لنچ کر چکے تھے، کر رہے تھے، ساتھ ساتھ کرسیاں تھیں دونوں کی. تو ایک جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہیں وہ بڑی مثبت جا رہی ہیں. یہ ہندوستانی صحافیوں کا مطلب ماننا ہے. تو کل والا جو آپ کا تاثر تھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اس پہ تھوڑا سا آپ ریویو کریں گے اس کو. آپ جن صحافیوں سے ملے سر، ان میں انڈین ایکسپریس کے شبجیت رائے بھی شامل تھے؟ نہیں. اچھا، میں چلیں اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر دیا، چونکہ آپ بالکل جیسے میں کل پروگرام شروع ہونے سے بالکل پہلے ہی آیا تھا، تو آپ ہی ابھی تشریف لائے. یہ جی انڈین ایکسپریس کے لیے یہ جو رائے صاحب جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ ان کے ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہیں. ان کی فائل کی ہوئی اسلام آباد سے بھیجی ہوئی سٹوری ہے. میں کل ان کو ملا بھی تھا سینٹر میں، آپ ان سے نہیں ملے. سٹوری کل انہوں نے فائل کی؟ نہیں، آج کی ہے. اچھا، آج کی. اوکے. آج جو تقریر کی ہے ہاں، جے شنکر صاحب نے، اس کی رپورٹنگ جو انہوں نے کی ہے، اور جو انڈین ایکسپریس، یہ انڈین ایکسپریس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کی ہیڈ لائن ہے، اس کی سرخی کہہ رہی ہے ایٹ ایس سی او میٹنگ ان اسلام آباد. اسلام آباد میں جو ایس سی او کی میٹنگ ہے، جے شنکر ٹیکس اے جیب ایٹ چائنا اینڈ پاکستان. جیب کا مطلب ہوتا ہے چونڈیاں وڈیاں. کہ جے شنکر نے ایس سی او سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان اور چین کو چونڈیاں وڈیاں. ویسے میں نے ان کا پڑھا ہے، وہ جو ان کی تقریر تھی اس کا رائٹ اپ بھی پڑھا ہے. ریڈ آؤٹ آپ نے ریڈ پڑھا آؤٹ، نا؟ ہاں، یعنی ان کا متن. اچھا، الحمدللہ. تسی پڑھ لیا جی. اچھا، آپ پھر ان سے ایگری کرتے ہیں، ٹریبیون سے، میں انڈین ایکسپریس سے، سوری. انڈین ایکسپریس کے یہ صاحب جو ہیں، دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیزیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے نصرت جاوید آپ نے یہ خبر کہاں سے لی؟ مجھے میرے استادوں نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ جو چیز، جو متن کی جو تقریر جب آپ کو دے دی جائے، ہاں، تو اس کو غور سے پڑھیں تو خبر اسی میں ہوتی ہے. پڑھا تو میں نے بھی غور سے. بس پھر پتہ نہیں آپ کا غور اور میرا غور بتائیں نا، مشکل تو ہو. بتا دینا آپ اگر. سر، انہوں نے اپنی تقریر کے آغاز میں سب سے پہلے کہا کہ جی یہ جو ایس سی او آرگنائزیشن بنی تھی، تو جو بھی تنظیم بنتی ہے تو اس کا ایک فاؤنڈیشن ڈاکیومنٹ بنتا ہے نا، چارٹر، کہ جی ہم اس مقصد کے تحت بن رہے ہیں. تو نے کہا کہ اس کا نقطہ نمبر 1 ہے کہ اس تنظیم کا جو مقصد ہے، اس کا مقصد ہے مقابلہ کرنا دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے، اور علیحدگی پسندی سے. ہیلو، کہ کلیدی جو پوائنٹ نکات ہے، نہیں، انہوں نے وہ 3 نکات نہیں کہتے. اسی تقریر میں انہوں نے کہا 3 ایولز، کہ ان 3 برائیوں کے خاتمے کے لیے. تو انہوں نے کہا جب سرحد کے اس پار سے ان 3 برائیوں کا، کون کون سی برائیاں؟ کہ
दहशत गर्दी नंबर 1, नंबर 2 इंतहा पसंदी, और नहीं नंबर 2 अलहदगी पसंदी, और नंबर 3 इंतहा पसंदी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे दरमियान इलाकाई जो है वो तजारत बढ़े, तेल यहाँ से वहाँ जाए, एक दूसरे में बिजनेस, तो ये चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि थोड़े से अभी भी उसी तरह ही हैं, सर्द मोहरी वाले करैक्टर, मोहरी नहीं महरी, सर्द महरी वाले करैक्टर, बेमहर सुबह और सर्द महरी। हाँ, तो महर मोहब्बत को कहते हैं ना। अच्छा, ठीक है ना, महर शुतरे बेमहर, अब वो एक महार होती है ना सर। हाँ, मुहार और होती है महर। बहरहाल चलें, अब आप उर्दू हम या तो उसमें अच्छा, पढ़ जाएं। महर मोहब्बत। तो भारतीय वजीर खारजा जो हैं वो अपने इस नुक्ते पर कायम व दायम रहे हैं कि जी पाकिस्तान से बकौल उनके दहशत गर्दी और ऑब्वियसली कश्मीर के रेफरेंस में वो अलहदगी पसंदी और फिर मजहबी इंतहा पसंदी। क्योंकि ज़ाहिर है बीजेपी तो एक सेकुलर जमात है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ तो कोई मसला। खैर एज डिप्लोमेट वो बोले हैं तो उन्होंने बड़े मैंने आपको चुने लफ्ज इस्तेमाल किए कि आप जैसा बंदा ही समझ सका। मैं तो ये समझा था कि कोई गाल नहीं करेगा। अगर आप समझना ना चाहें भाई, मेरे बात ये है कि नुसरत जावेद ने तो ये स्टोरी फाइल नहीं की है ना, इस पे बाई लाइन है बाकायदा मेरे भाई सुरजीत रॉय की। अच्छा, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी बड़ा एक मस्बत पैगाम दिया ना। उसमें देखिए, तो उसमें हुआ ये था, नहीं यार, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में जयशंकर की बाबू उससे स्पीच को पढ़ा। 1 मिनट की बात सुन ले, 1 मिनट की पहले बात सुन ले। उनका कंडक्ट जो है, अब इसके मुकाबले में मिसाल के तौर पर जब हमारे ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ गए थे तो उस वक्त उन्होंने अपनी तकरीर में पता क्या कहा था बिलावल भुट्टो को? उन्होंने कहा था कि ये साहब जो हैं, ये साहब जो मेहमान थे उनके, उन्होंने कहा कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं यानी जायज़ ठहराते हैं, और स्पोक्समैन हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, जिसका नाम है ये जी पाकिस्तान। ये मुझे लगता है कि उन्होंने मीडिया के लोगों से बात की थी विद इन द फ्लोर ऑफ एससीओ एट गोवा भी कहो, लेकिन ये उनकी मौजूदगी में ये कहा था। और ये कहा था कि इनकी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में जो क्रेडिबिलिटी है, जो एतबार है, वो उतनी ही शिद्दत से गिर रहा है जितना पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर। वो भी इंसाफ ने कहा था। इस दफ़ा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही हमारों ने की। इस दफ़ा देखिए हमारे यहाँ पहला काम हो चुका था। एससीओ शुरू होने से पहले बरखा दत्त साहिबा तशरीफ लाती हैं, वो जाती हैं, जाती उम्रा। हमारे लाहौर में कदीमी घर जो होते थे ना, हम जहाँ रहते, तो जाहिर है कि कमरों जो होते वो तो पक्के होते थे, बाहर जो दालान जिसको कहते हैं या सहन कहते हैं, वो मिट्टी के होते थे। तो आमतौर पर शाम में वहाँ पे ना वो फिर छिड़काव किया जाए, ठंडक के लिए, वो तिरंगा लाना चाहिए। तो वो जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई बरखा दत्त साहिबा से, उसमें उन्होंने कहा काश के नरेंद्र मोदी आए होते, काश के वो वक्त आए कि हम दोनों मिल बैठें, हम आपस में गुफ्तगू करें इस इलाके की। अब वो जो मियाँ साहब ने तुरंका लगाया था, उन तुरंका असी लोग कहते हैं लाहौर, आप सराइकी में तुरका कहते, चले जी, जो तुरका और लाहौर का तुरंका वो लगा, तो उसकी वजह से जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस इंडिया से, ऑफिस से ये इंस्ट्रक्शन आई होगी कि यार बस अपनी तकरीर में ही जो लिखी पड़ी है घुमा फिरा के बात करनी है, जिसमें नुसरत जावेद जैसे या रॉय जैसे लोग कहेंगे कि कल लाएगी तो बाकी वो ना अपना कंडक्ट। उसी हवाले से ये है कि जी दोनों इकट्ठे बैठ गए डार साहब और वो खाने की मेज़ पर। अब खाने की मेज़ पर जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो फर्ज करो 3-4 लोग और भी हैं ना, मैं तुम्हारे साथ ही बात तो नहीं करता रहूँगा। और उसमें भी आप देखो जो यानी कि विजुअल चल रहे हैं, तो उसमें ये है कि डार साहब बोल रहे हैं, वो सुने, सुना कि वो कहे और सुना करे कोई, और वो क्रिकेट का जिक्र किया नहीं, लेकिन वो थ्रू आउट कैसे बैठे रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी जयशंकर की, वो बड़े बस वैसे वो आपको बताया है कि वो ब्यूरोक्रेटिक नहीं। देखिए कि ये बात कहना कि उसी तरह की एक्रिमनी थी, एक दूसरे के साथ तरखी थी कि जो गोवा में थी, नहीं। तो इट्स पॉजिटिव, बड़ी मलफूफ अंदाज में, मलफूफ वेल्ड यानी घुमा फिरा के, छुपा के, लपेट के मारना,
اچھا یا کہنا گجیاں مارنا. میں نے چونیاں وڑنا اتنا تمہیں ایک مناسب سا ترجمہ کر دیا تھا کہ جی بات کر کے چونیاں وڑ دو. اور خالی یہی نہیں, وہ ایک سٹیپ فارورڈ بھی گئے ہیں. وہ کیا؟ انہوں نے چین کو بھی جو ہے وہ ساتھ ہی لتاڑا ہے, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے چین کے بارے میں جو فرمایا ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ چین کے سلسلے میں بھی انہوں نے سوری میں نے بھی روس پہ بھی آنا ہے. ارے چین میں آپ کو ارے ڈنڈا لے کے اب میں کیا کروں, یا تو مجھے یہ کہا نہ کرو جب تک میں ثابت نہ کریں. وہ دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو ہے جو ہمارے ایس سی او کے جو ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو منصوبے بناتے ہیں نا کنیکٹیویٹی کے, روابط کے, تو یہ بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کسی دوسرے ملک کی جو اس کا رکن ہے اس کی حاکمیت اور اس کی جغرافیائی وحدت کے ساتھ تو چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے. اپنی گل بھی کر کے نا نہیں, انہوں نے اس بات یہی ختم نہیں ہوتی. جو تقریر میں کہا یہ مشترکہ اعلامیہ اتنا موٹا, آپ نے غالباً یہ بھی پڑھا ہوگا, ہے اتنا موٹا. جلدی میں نے سرسری سے اوپر سے اس میں سر بیلاروس, ایران, قزاقستان, کرگز ریپبلک, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, رشین فیڈریشن, ریپبلک آف تاجکستان, ازبکستان, ان سب نے مل کر چائنا کا وہ جو ہے نا ون بیلٹ ون روڈ کا زبردست آئیڈیا, اس میں انڈیا شامل نہیں, کیونکہ ان کی دانش میں یہ جو کاشکر کو ملاتا ہے گوادر سے تو وہ تو گزر کے جاتا ہے کہاں سے, گلگت بلتستان سے, جو بقول ان کے جغرافیائی وحدت کشمیر ٹوٹ ٹنگ ہے نا, آرٹیکل 370 ختم ہو گیا. اسی لیے مشترکہ اعلامیہ میں بھی وہ انہوں نے انڈیا نے اپنے آپ کو دور رکھا اور تقریر میں بھی کہا کہ ایسے منصوبے نہ بنائے جائیں. تو باقی ٹھیک ہے, اچھی ملاقات, ٹھیک ہے, ہم اس کو پازیٹیو لے سکتے ہیں. اور کیونکہ ایک تو میرا سوال یہ تھا کل جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا. خیر اب انہوں نے کچھ الفاظ میں ملفوف, اور میں نے بولا ملفوف الفاظ میں انہوں نے کچھ ملفوف کر کے مان لیا تھوڑا بہت. اب میں چاہتا ہوں کہ ایس کے پلیٹ فارم سے اور کیا پاکستان کو بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں نظر آئی. چائنا کا کہ پرائم منسٹر تھے, وہ بائیلیٹرل تھا ان کا اور وہ پہلے آ گئے تھے, تو کئی ایم او یو سائن ہوئے. گوادر کا جو ایئرپورٹ تھا اس کا ورچوئل افتتاح بھی کر دیا گیا. رشین ایک بڑا وفد تھا سر. اب یہ ہے کہ ان کی بھی بائی لیٹرل پاکستان کے ساتھ. دیکھو بات یہ ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے, جیسے پہلے ساکھ ہوتی تھی نا مظلومہ, تو میں جب بھی ساکھ کے ظاہر ہے کہ تقریباً میں نے 1 یا 2 کے علاوہ تمام میں نے اجلاس اٹینڈ کی دنیا کے, یعنی جس بھی ہمارے خطے کے ملک میں ہو رہے ہیں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو بنگلہ دیشی یا سری لنکن جو جرنل وہ چڑھ جاتے تھے, کہتے کیا یار آپ پاکستان اور انڈین ایک دوسرے سے مل جاتے, کہتے ہاں جی یہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, کل کہہ دینا کہ سارک کو ہم ہائی جیک کر لیتے تھے. اسی طرح اب ایس سی او میں بھی ہم نے, میری دانش میں دیکھو سب سے بڑا وفد کون سے ملک سے آیا ہے؟ سر رشیا سے. آپ نے کہا رشیا سے آیا ہے نا, 450 لوگ بتائیں. ابھی 380 کا فگر کہہ رہے تھے, مجھے پتا چلا تھا 200 سے زیادہ ہے. آپ نے کہا کہ نہیں ٹوٹل ملا کے, جس میں ظاہر ہے کہ ان کے جو لوگ پہلے آئے تھے پچھلے ہفتے سے, ان کو دیکھو نا 300 کالا ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے بالکل انڈر پلے کیا اس بات کو کہ یار یہ اتنا بڑا وفد لے کر روس سے آیا ہے, اور روس کو چھوٹا ملک تو نہیں ہے نا یار. بہرحال وہ ابھی بھی امریکہ کو للکار رہا ہے, یوکرین کے ساتھ انگیج ہے, لڑائی کر رہا ہے. یہ وہ اور بہت امیر ملک ہے, اور تیل اور گیس سے مالا مال ملک, اور سستا مارکیٹ, اور اس کے وزیر اعظم نے کنڈکٹ بالکل چینی وزیر اعظم کی طرح کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں صرف کانفرنس کے لیے نہیں آیا, انہوں نے ایک حوالے سے اس کو بائی لیٹرل بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, بالکل اتنی ہی اہمیت دی ہے جتنی چین نے اس دورے کو دی تھی. بالکل ایسے. پھر ان کی جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اس میں کانکریٹ ٹرمز میں بات ہوئی ہے کہ جی ہمارا میوچل ٹرن اوور ہے ٹریڈ کا, وہ 13% بڑھا ہے, اور اس کو اور اب یہ 57 بلین روبل تک جا رہا ہے, اور اس کو مزید بڑھانا ہے. اب اس میں ہمیں یہ جو جوائنٹ کمیونکے اتنا موٹا ہے, میرا اپنا خیال ہے آج کی ہماری جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اختتام پر جو اعلامیہ جاری ہوا ہے, اس سے امریکہ بہت ناراض ہوگا.
امریکہ کا نہ لینا نہ دینا. سر امریکہ کا اس میں بہت لینا دینا ہے. اس میں امریکہ کا لینا دینا ہے. سنیے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس میں بنیادی ایک بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ صاحب یہ بڑی زیادتی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بغیر نام لیے کسی ملک پر اقتصادی پابندی لگا دیتا ہے, پابندیاں لگا دیتا ہے. اس کی وجہ سے تیسرا جو ملک ہوتا ہے, مثال کے طور پر امریکہ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ ایران سے تیل نہ لیا جائے. اب پاکستان کو سستا ترین تیل تو ایران سے آپ جا کے گدا گاڑی پہ جاؤ یار, 2 کنستر لے آؤ. ہیلو, اگر ہم وہاں سے تیل لیں تو ہم پہ اقتصادی اسی لیے پائپ لائن نہیں بن پائے گی. آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرو جب آیا تھا اس نے کہا اگر پائپ لائن پہ کم ہوا تو دین پاکستان ول گیٹ سینکشنز. امریکہ نے یہی رویہ روس کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے. اس کے باوجود بھارت جو ہے سب سے بڑا خریدار ہے, تیل خرید رہا ہے ان سے, رشیا کا سب سے بڑا خریدار ہے. اب اس کی مذمت کی ہے. اب یہ جو تھوڑی سی نرمی جو دکھا رہے ہیں نا ہنسی مجھے, ایک تو یہ کہ میاں صاحب کا ترونکا, وہ جو پہلے انہوں نے برکھا دت کو دے کے مودی صاحب کا جی بہتر ہوتا کہ ہم, اور امید ہے جلد ہم ملیں گے. ٹھیک ہے جی. اب میرا خیال ہے میاں صاحب ایک اور کام کریں. انہیں کہیں کہ جی ادھر تو میں فارغ ہی ہوتا ہوں, تو میں ذرا جاتی عمرہ کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں تاکہ میں گپ شپ لگاؤں اور امبرسر کھا کر ادھر ہی جا کے بھٹورے گرم گرم کھا کے تو یہ وہ ایک ویزا مانگ لیں, اس چکر میں دلی بھی چلے جائیں. تو دیں گے کیا ہندوستان والے ویزا؟ او جی بڑی بڑی خوش نہ, بلکہ انڈین پرائم منسٹر وڈ بی ولنگ ٹو یو نو سینڈ اے اسپیشل پلین کے سر کی پہ کر دو. نہیں یہ ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا پیغام, لیکن وہ پیغام برکھا دت کے ذریعے نہیں جا سکتا. اچھا, اس کے لیے کو اور ڈھونڈنا پڑے گا. باقی آپ جو ایک دم سے وہ جو وہاں پہ میں نے سنا ہے انٹرویوز وغیرہ ریکارڈ کروا رہے تھے نا انڈین کو کہ ہاں ہاں بہت اچھا ہوا, اور وہاں پہ آپ نے ایک مرتبہ بدتمیزی کی. آپ نے کہا کہ جے شنکر آیا تھا, انہوں نے روک کے کہا کہ نہیں آئے تھے, اور تمہیں انہوں نے ٹھیک کیا. یہ دیکھو میں بات تمہارے پاس اطلاع کے بارے میں ہے, وہ ریکارڈ ہو گیا سب 5-6 اور تم نے لیکن یہ نہیں وہاں پہ سارا دن گزارا پریس سینٹر میں, تم نے یہ نہیں زحمت گوارا کی, وہاں پر اویلیبل تھا تمہارے پاس کہ تم چاہتے تو تم پرنٹ آؤٹ دے سکتے تھے کہ ابھی تک فائل کیا ہوا ہے. میں وہاں ہوتا, میں سب سے پہلے جا کے میں نے مثبت رپورٹنگ کی. نہیں تو بھائی کسی نے بھی, اس نے کیا منفی رپورٹنگ کی ہے روئے نے؟ نہیں ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کی طرح چوڑیاں کر. ارے نہیں بابو, بات یہ ہے کہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا از اسٹل ہولڈنگ ٹو اٹس پوزیشن. ہاں ادر ہینڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. دوسرا جو میں سمجھ پایا تھا, آپ مجھے لے گئے جے شنکر, میں نے کوئی ڈس ریسپیکٹ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا, فلو آف دا مومنٹ میں کیا گیا, لیکن آپ کے کلاس فیلو رہے ہوں گے, کوئی پتہ نہیں یار. میں ویسے کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ہندوستان کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے ذہن میں وہ تلخی ہے جو گوا میں نظر آئی تھی, اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بھٹو صاحب سے جڑے, خواہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں یا ان کے نواسے ہوں, وہ کوئی اتنا کو 1000 سال جنگ اور معاہدہ تاشکند اور یہ وہ, تو ذرا ذوالفقار علی بھٹو کی لیگسی سے وہ اتنا خوش نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک, جب بے نظیر صاحبہ بھی تھیں تو تب بھی کوئی, ہاں میاں صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وہ ذرا تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو بھائی نہیں. بہرحال میاں صاحب نے یہ, اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے دونوں مرتبہ اقتدار لٹایا, پہلی مرتبہ انہوں نے اقتدار کیوں لٹایا؟ انہوں نے بلایا تھا واجپئی کو نا بس پہ مینار پاکستان پہ, جب دوسری نہیں پہلی مرتبہ جب وہ اقتدار سے فارغ ہوئے, اصل جو یعنی وجہ بنی جس کے نتیجے پہ 12 اکتوبر تھا شاید یار, وہی نا وہ جو فراغت ان کی دوسری فراغت تھی, اس کے بعد جو وہ دوسری فراغت ہوئی ڈان لیکس. ہیلو, دوسری فراغت میں سے ڈان لیکس کا کردار ہے. اب یو آر ایکٹیو جرنلسٹ ایٹ دیٹ ٹائم, بین نہیں تھے. او یس, ہاں کیا بات کر رہے ہو؟ دس ٹویٹ از سزا تو صرف ایک پرویز رشید صاحب کو نہیں ملی تھی. وہ نہیں تو اس بیچارے کو آپ نے اور زیادہ ذلیل کر کے تاحیات نااہل اور ساتھ کرپٹ اور بے ایمان کروایا, یہ مت کہو. تو یہ بات وہاں انڈیا میں ایکنالج ہوتی ہے کہ نواز شریف نے, آپ اس کو پسند کریں نہ کریں, میں ان کا اپنا یہ ڈپلومیٹک ایٹیچیوڈ ہوگا, میں ہرگز یہ امپلائڈ نہیں کر رہا ہوں کہ نواز شریف خدا نخواستہ محب وطن نہیں ہے, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے بھی ایسا نہیں کہا. مقصد ان کی یہ پوسچرنگ ہے
اور ایک حوالے سے بڑی کہ یار اگر چین کی تائیوان کے ساتھ اتنی سخت مطلب چین جو ہے تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، چین انڈیا کی بھی اور انڈیا کی اگر اتنی اربوں میں تجارت ہو تو ہماری بھی ہونی چاہیے، ہم بھی اپنے اختلافات برقرار رکھیں، زیرو ہم دیکھا جائے کہ جنرل ٹریڈ تو ہماری زیرو ہے، صرف میڈیسن اور تو بجائے اس کے کہ ہم بایا دبئی جو ہے وہ منگوا رہے ہیں دارچینی، اور اس میں ریٹ جو ہے وہ 4 گنا ہوتا ہے. ایک بریک، اور بریک کے بعد تذکرہ نواز شریف کا ہوگا. ویلکم بیک. میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں نے ایک کلپ نکلوا کے رکھنا تھا کہ آئینی ترمیم جب بھی ہوں گی نواز شریف کی مرضی سے ہوں گی، آپ نے کہا تھا، اور آج اس کا حقیقی روپ نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹکر چل رہے ہیں کہ جاتی عمرہ میں ایک عشائیہ ہے نواز شریف صاحب نے دیا ہے، جہاں تمام بڑے سیاسی اکابرین سوائے عمران خان صاحب کے وہ وہاں پہ موجود ہیں. زرداری صاحب، مولانا صاحب، بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، وہ وہاں پہنچ چکے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے تمام لوگوں کو ریسیو کیا ہے. اب مقصد ہے وہ آئینی ترمیم جو اسلام آباد میں کل شاید پیش ہونی. ہاں اب دیکھو نا کتنا بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے ہاڑا ہوڑی میں اجلاس بلوا لیا تھا اور بھائی جان کو کہا کہ بھائی جان سب کمپنی کو کہا جاؤ، بھائی جان آ گئے، پر نہ ہوا. نہیں بھائی جان آ گئے تو بھائی جان نے کہا کہ پہلے مولانا سے بات تو کر لیں، اور ٹکر چلنا شروع ہوا کہ گھر سے وہ روانہ ہو رہا ہے، روٹ لگ گیا ہے، تو پتہ چلا کہ مولانا کو ملنے پی ٹی آئی کے 2 اور لوگ آ گئے، تو کام لمبا ہو گیا. یہ پاجن جڑے انہوں نے کہا چھڑ یار شباز تو گندیاں کرنا پہ تو چلے گئے. ایک طرف یہ عالم تھا کہ ہم کیمرے پہ دیکھ رہے ہیں، ٹکروں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ میاں صاحب ان کو سلام عرض کر سکیں. ٹھیک، اب صورتحال الٹ ہے. اب مولانا جو ہیں وہ لاہور وہ گئے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولانا جس آئینی ترامیم کے جس مسودے پر یہ سارا ہو رہا ہے وہ حکومت کا مسودہ ہے یا مولانا کا ہے؟ نہیں سر، یہ باریک سا نقطہ ہے، آپ کو غور کرنا چاہیے ہوگا. یہاں بہت آگے نکل گئے. آپ غور فرمائیے نا. اور فرما چکا ہوں کہ آپ نے تو پھر ایک تضاد کی وجہ چھوڑ میں نے کوئی تضاد کی کوئی وجہ نہیں چھوڑی. مولانا دیکھیے مولانا از رادر ایمرجنگ ایز اے مین آف کنسنسس. دیکھیے ان کو جب بلاول بھٹو زرداری ملنے گئے میاں صاحب کو تو اسی دن کہہ سکتے تھے نا اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ کل میں اور آپ دونوں جو ہیں چاچا بھتیجا یا تایا بھتیجا مل کے جاتے ہیں مولانا کے پاس، کہتے ہیں کہ جی آپ، کیونکہ وہاں تو وہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا نا جی کہ کیونکہ وہاں پہ انہوں نے گنوائی اپنی داستان کہ عدالت نے میرے ساتھ کیا کیا، میں تمہیں بتا چکا ہوں واقعہ. تو آصف اپنا بلاول نے بہت جھو کر کے کہا، اس نے کہا جی آپ تو اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں، میں تو تیسری نسل ہوں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جائیں مولانا کے پاس، آپ بتائیے کہ یہی جو بات آپ میرے آگے جو کہہ رہے ہیں میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں، کیونکہ پھر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی مجھے آپ یعنی بابا اور آپ جیسے لوگ پھر روک دیں. تو کہا نہیں آپ جائیں اور یہی بات آپ سمجھائیں مولانا کو. مولانا سمجھ گئے، تبھی عشائیے پہ پہنچ گئے. نہیں، مولانا نے پھر ان کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو. اب اپیرنٹلی کہیں نہ کہیں اب میں اس وقت یہاں سادہ سوال، اس جوڑ توڑ کو چھوڑیے، سادہ سوال پہ آئیے. اچھا چلو کمپلیٹ کر لیں. میں یہ بات تسلیم کرنے کو آمادہ ہی نہیں ہوں کہ وہ اوریجنل صورت میں جس طرح، کیونکہ 3 مختلف جگہوں سے آیا تھا نا. ہاں ایک ملغوبہ سا تھا کہ یہ آئینی ترامیم کر لیں، جیسے وہ ٹرمپ کے یعنی کہ پلانز ہوتے ہیں نا اسی طرح یہ. اور یہاں پہ تو ہر بندہ جو ہے وہ آئینی ماہر ہوتا ہے. اب تو ملغوبہ نہیں ہے نا، اب تو میری بات، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت پہلی سٹیج پر بلاول نے بھی خود ریجیکٹ کر دی تھی کہ یہ ہمارے سے یہ اس پہ ووٹ کی آپ توقع نہ رکھیں. جن میں ظاہر ہے کہ آرٹیکل 8 اور اب آج کا جو مسودہ ہے وہ تیار ہے. اب اس میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مولانا نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہا کہ دیکھیے بھائی
آپ کے نانا کو سب سے بڑا کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ اس پہ میرے والد مرحوم نے باوجود اس کے کہ انہوں نے حکومت سے استعفیٰ دیا تھا بلوچستان میں آپریشن کے باوجود، ان کے دستخط بھی ہیں اور ولی خان کے دستخط بھی ہیں، متفقہ طور پر منظور کروایا تھا۔ 18ویں ترمیم بھی ہم نے متفقہ طور پر منظور کروائی تھی۔ تو بھائی کو ایسی صورت کریں کہ ہمیں پی ٹی آئی بھی ووٹ دینے کو مجبور ہو جائے، کوئی نہ کوئی جگاڑ ضرور نکالی ہوگی مولانا نے۔ مثال کے طور پر اگر فرض کرو لفظ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بن جائے، تو آپ یہ کہتے ہیں مثال ٹھیک ہے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ ون ون سچویشن ہو سب کے لیے، کہ نظر آئے کہ جی بلاول بھٹو زرداری کی بات بھی مان لی گئی ہے، حکومت کی بھی کچھ بات مان لی گئی ہے۔ حکومت فی الحال سب سے پہلے کیا چاہتی ہے کہ ایک ایسے صاحب نہ آئیں جو آتے ہی کہیں کہ فارم 45 اور 47 ٹٹرا ٹھیک ہے، اور اس پہ پی ٹی آئی بھی راضی ہو اس جائے کے لیے ایک پینل آنا چاہیے، ہاں۔ کوئی اس طرح کی بات مان لے۔ اس پر پی ٹی آئی راضی ہے یا ہو جائے گی یا ہو سکتی ہے؟ بھائی مولانا جب کہہ رہے ہیں کہ اب میں پہلے آپ لوگ میرے ساتھ ایکا کر لیں، ہاں، پھر میں وہ لے کر جاؤں گا ان کے پاس، میں انہیں رضامند کروں گا، اب وہ مانے یا نہ مانے۔ لیکن مثال کے طور پر رؤوف حسن صاحب یہ انڈیا دیتے پائے گئے ہیں کہ اگر مولانا کو ایسا لائے مسودہ جو نظر بظاہر بہت معقول ہو تو کیوں نہیں ہم اس کی حمایت کر سکتے ہیں۔ کیا نمبر پورے ہیں حکومت وقت کے پاس؟ میاں بات سنو میری، نمبر پورے نہ ہوتے تو میاں صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے ایک برکھا دت کے ساتھ گفتگو کی وجہ سے اگر جے شنکر کے چہرے پر تھوڑی سی اسمائل آ جاتی ہے تقریر کے باوجود، تو وہ اس وقت کھانا کھلوا رہے ہوں، پتہ نہیں گوشتابہ بنوا رہے ہوں یا دال گوشت کوٹ بھی، ہریسے کا بھی موسم شروع ہو چکا ہے۔ وہی نا میں وہی کہ جی کھلا جی پر آپ موسم کیا اللہ عیسیٰ چلو جی آغاز کریے بسم اللہ، وہ اپنی نگرانی میں یہ کروا رہے ہوں، انہیں بہرحال نہ ہو۔ دیکھیے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے اس پہ اپنی پورا مطلب وہ تو 18 تاریخ کو جلسہ بھی حیدرآباد وغیرہ میں، تو یعنی عوامی پھر بار ایسوسیشنز میں بھی گئے ہیں، وکلاء سے بھی خطاب کیا ہے، اور میڈیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ کہ آئینی ترمیم ضروری 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 ضروری، اپنی والدہ کا انہوں نے تو لیگیسی بنا لی ہے۔ اب میاں صاحب نے اس کو اون کر لیں گے جب، تو اگر اس نے ناکام ہونا ہے تو اس دن گاڑی پکڑ کے چلے گئے تھے، ابھی بھی سوئے رہتے۔ دوسری جانب یوں آپ پہلے بھی کہہ چکا کہ یہ ناکام ہوا تو اس حکومت کے پاس 2-3 مہینے ہیں، تو وہ بھی خدشہ حکومت کو ہے نا کہ یہ ہماری کریڈیبلٹی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ درمیانی اب رستہ آپ نکلے۔ درمیان میں اخلاق نہ لائیے گا اور مجھے اصول نہ یاد دلائیے گا۔ ہاں بولے بولے۔ جیسے جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، اب اس حکومت کا سروائیول جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آئینی ترمیم ہو۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، 24 میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت کا سٹیک ہی آئینی ترمیم سے کنیکٹ ہو جائے۔ اس دفعہ تو ہے نا، جو کہ بندے نظر بظاہر تو پورے نہیں ہیں نا۔ دیکھو نا، آپ کو قومی اسمبلی سے چاہیے 224، ہاں، 2 بندوں کے خلاف خود نون لیگ نے وہ ریفرنس ظاہر کر دیا ہے، ایک کاف میں جو ہو گیا اور ایک نون والا، ہاں، جو کہتا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں، ایک رہ گیا اسپیکر صاحب۔ تو ان کے بعد نمبر تو ٹوٹل ہیں 212 اور چاہیے 224۔ یہاں بھی آپ نے کہا نمبر پورے ہیں، یار ابھی کوئی 2 منٹ پہلے آپ نے کہا یہ بات۔ تو بندے جب راضی کر کے گھر بٹھا لی ہوں تو پورے ہوں گے نا، تو پورے ہیں بھائی نظر بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، ورنہ کیوں کریں گے حماقت؟ اور دوسرا یہ سینٹ میں کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے 1 گھنٹہ پہلے بلایا نا سینٹ کو، اور سینٹ میں پہلے پیش کر رہے ہیں، یا بس کنفرم اطلاعات آ چکی ہیں، اسی لیے 1 گھنٹہ پہلے بلا رہے ہیں نا، تاکہ ایتھو تو بھائی ٹنٹرا مکاؤ۔ اس میں یہ ہے کہ فرض کرو اگر کچھ دیر بھی لگے تو عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ پارلیمانی پروسیس ہیز بین اسٹارٹڈ۔ عدالت نے کیا مداخلت کرنی ہے اس میں؟ بھائی دیکھو نا کہ اگر کوئی جائے کہے کہ جی یہ تو آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے، فلانا جناب روک دیا جائے، وہ تو پروسیڈنگ نہیں روک سکتی۔ حکومت یہ پوزیشن کہے گی کہ جناب ایک ہم نے ترمیم ہے پیش کر دی ہے، سینٹ سے منظور ہو گئے ایوان بالا سے، اب ہم قومی اسمبلی میں جب چاہیں گے پیش کریں گے، ابھی اپنے یعنی کہ جو ایک مدت ہے اس کے اندر۔ ہیلو، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید بندے باؤ بھی بٹھا لیے ہوں گے جتنے درکار ہیں، کوئی 4 ہی درکار ہوں گے نا، اگر جب مولانا کا مسودہ ہو جائے گا نا اب تو مسودہ
پر اگر مولانا کبھی ہو جائے تو وہ نیشنل اسمبلی میں تو پھر بھی ایک نمبر چاہیے. بتا تو رہا ہوں نا, 4 چاہیے نا. چاہیے نا, ہاں یہ دیکھیں. آتے 4 بندے رکھے نا, کو مشکل ہونا یار. نہیں آپ صحافی ہیں نا, تو بندے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یار اگر مجھے سونگا سانگی آتی ہوتی تو میں کو آئی بی وغیرہ میں نہ ہوتا, یا وہ مجھے کوئی یعنی کہ رکھ دے, یا کوئی اور ایجنسی والے رکھتے. وہ الیکشن کمیشن والا معاملہ بھی تو ہے نا, وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں. ادھر وہ اس صورت میں اگر کچھ نہ ہو تو الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کل اعلان کر دے کہ ہاں جی وہ 12 سیٹیں مل جائیں گی انہیں. پوری تیاری اس طرح بھرپور ہے. اسی لیے پہلے سینٹ والا معاملہ نکال. میرا خیال ہے رین اور شاہین ان کو ہارس ٹریڈنگ کرنی پڑے, 2 ارب روپیہ ایک ممبر کے لگانے پڑے, کل ہی کوئی نہیں. اے زد بیاواں کا زد بیاواں کا زد بیاواں کا کر کے رہیں گے اپنی طرف سے ہے, ورنہ اس کے بعد یہ اگر نہیں ہے تو میں نہیں فرض کر سکتا کہ اتنے اہتمام سے آصف زرداری جہاز لے کر گئے, شہباز شریف صاحب جہاز لے کر گئے, میاں صاحب نے کھانا بنوا رہے ہیں اس عمر میں اپنی نگرانی میں کہ پرانے آ رہے ہیں, اور آخر میں پتہ چلے کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا اور حکومت ذلیل و خوار کروا کے آ جائے. اچھا پچھلی دفعہ نہیں ہوئی تھی تو شہباز شریف کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے, اس دفعہ نہ ہوئی تو نواز شریف پر ذمہ داری آئے گی. نہیں, اس دفعہ بنیادی طور پر آہستہ آہستہ معاملہ مولانا کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ بھی بڑے سیانے ہیں, بہت چالاک ہیں. دوبارہ معتبر کر کے کہ انہوں نے آگے مولانا کو کر دیا کہ دیکھیے مولانا آپ کے کہنے پہ ہم نے یہ بات بھی مان لی, یہ بھی مان لی, یہ بھی مان لی. اب مولانا آپ تو زیادتی ہیں سر. اب اس میں ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے, میں جو مرضی کر لوں نا, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ ہے تو تحریک انصاف کو اب منوانا کس نے ہے اس وقت؟ بانی تحریک عمران خان صاحب نے, اینڈ ہی از ان جیل, ملنے دیا نہیں جا رہا. ہو سکتا ہے کہ مولانا جیسے بھی جاتی عمرہ پہنچ گئے, ایک دن خاموشی سے وہاں بھی پہنچ جائیں کہ میاں اس نے کر لو بہتر ہے. اب ان دنوں میں کچھ نہ کچھ تو روابط ہوئے ہوں گے نا, جو باقی لوگوں سے اگر نہیں ہوئے تو اور جگہ تو ہوئے ہوں گے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ایک دن ایک صاحب گرفتار ہیں, کہیں ان سے نہ ملاقات ہو گئی ہو سکتا ہے ایسی گنجائش ہے. ایسے میں بات کر رہا ہوں یار, خدا کے لیے اس کو یہ نہ سمجھنا کہ میں کانسپیریسی کیا ہوتا ہے, کانسپریسی تھیوریز نا, وہ میرا اپنا خیال ہے. مجھے ٹائم کم ہے, پی ٹی آئی پہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے دیکھیے کہ کچھ اس طرح صورت دی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر صاحب کہیں کہ ہاں اس صورت میں تو قابل قبول ہے. 2 میرے پاس, اگر یہ نہ ہوا 2 حوالے تو پھر وہ ہے کہ دبا کے ہارس ٹریڈنگ کرو. اللہ خیر. ٹائم کم ہے, حوالے 2 ہیں. پہلا حوالہ ہے وہ کمیٹی, خصوصی کمیٹی کا, اس میں پی ٹی آئی اتفاق نہیں ہوا. دوسرا حوالہ شبلی فراز صاحب کا, انہوں نے کہا ہے کہ شاید اللہ کی لعنت ہو اگر میں غلط نہیں ہوں, کچھ اس طرح کا جملہ. وہ شبلی صاحب کے بعد میں نے وہ کل کہہ رہا ہوں نا, وہ تو ان کی اپنی جماعت ہی کے لوگ کو جو کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ بڑی ہاہاکار مچی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایک رکن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے. ان کا تو کل آپ نے ذکر حوالہ دیا, مجھے لگتا ہے انہی کا تھا شاید, درگاہ صاحبہ کا, ان کا ویڈیو پیغام. یار مجھے نہیں پتا وہ کون, میں نے ون آنریبل ممبر, آپ نے نام نہیں لیا, کوئی جو میں نے نام نہ لیا ہو, میں کیوں آپ ایک نام لے رہے ہیں اور میں کہوں ہاں جی وہ اور یہ وہ. میں نے کہا, میں نے آپ کو الزام نہیں دھرا, میں نے صرف یہ گزارش, میں کہہ رہا ہوں کہ ون آنریبل سینیٹر ریپرزینٹنگ پی ٹی آئی, ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ وہ شاید حکومت کی حمایت کرتے ہیں. میں چلو زرکا صاحبہ کا ویڈیو میں نے سنا, انہوں نے کہا میں نہیں. تو پھر کوئی اور ہوگا, کوئی اور بھی تو ہوں گے نا کوئی. تو اب وہ شبلی فراز صاحب پہ چونکہ سارا جو الزام لگا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی لعنت بانت تو بھیجنے میں وہ حق پہ جانب ہے نا, اگر فرض کریں کہ ان کی نیت پہ شبہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کل سینٹ سے پاس ہو جائے تو کم از کم 2-1 افراد تو چاہیے ہوں گے نا سینٹ کے, 2 یا 3 مولانا کے ہوتے ہوئے بھی چاہیے. یو رائٹ, ہاں کم از کم 1 تو چاہیے نا, ایک تو ہر اختر مینگل صاحب کے بھی 2 ہیں, وہ نسیمہ بی بی ہے نا, شاید وہ کر دیں. اور اختر بلوچ صاحب, اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں پہ بہت پریشر ہے بھائی, وہ شاید. اور کہیں سے تیاری پوری ہے, حکومت اپنی طرف سے تیاری پوری ہے, لیکن بعض اوقات شاعران کی بھی تیاری پوری تھی کہ میں ابھی ٹھیک ہو جائے گا کام. مقصد یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ تمام لوگ, مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, میاں نواز شریف, شہباز شریف, بلاول تو چلیں جی ان کے مقابلے تو ینگ ہے نا. تو یہ مولانا تو کہتے ہیں میاں میں تو سیاہ بال لے کر آیا تھا اور یہ بات میں نے ایسے سفید نہیں, ایک صحافی نے بار بار ان سے سوال پوچھا نا, تو آپ کی مرضی کا جواب. اب یہ کلیکٹیولی اتنی زیادہ کچے پہ پاؤں رکھیں گے, یہ میری بھیجے میں نہیں آ رہی بات.
لیٹس سی جی کیا ہوگا. تو کل بڑا اہم دن ہوگا اور کل ہمارا شو بھی ہوگا. خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی بھی اور ہماری بھی. ہماری بدقسمتی کیونکہ ہمیں پوزیشن لینی پڑے گی ورنہ ہم Anyway, جو بہرحال کیا بات. بہت مبارک ان سب کو جنہوں نے ایس سی او جیسا بڑا ایونٹ کیا اور اٹس کریڈٹ فار پاکستان. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.